یہ واقعہ نہیں، علم ہے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھوک اور روحانی جد و جہد کا کیا آپ کو پتا ہے؟ السلام علیکم۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وہ دلچسپ واقعہ جو بھوک اور روحانی جد و جہد سے بھرا ہے، وہ کیسے اپنے نفس سے لڑے، بغداد کے جنگلوں سے لے کر اس کے شہر تک۔ یہ ویڈیو ان کے صبر، توکل اور اللہ سے محبت کی داستان بیان کرتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قسمیں دے دے کر انہیں کیسا کھانا اور پانی دیا اور کیسے انہوں نے اپنے نفس پر قابو کیا۔ اس ویڈیو میں آپ کو روحانی صبر اور دل کو چھو لینے والے لمحے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عبد القادر، تجھے میری قسم میرے حق میں کھا، تجھے میری قسم میرے حق میں پی۔ اس وجہ سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا، قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نظریات اور عملی طور پر بھوک سے گزرنے کے اہمیت پر زور دیا۔ بغداد کے جنگلوں میں اپنی موجودگی، روحانی جد و جہد کے دوران انہوں نے ایسی بھوک کا سامنا کیا جو حیرت انگیز ہے، اور اپنے تقریروں میں اکثر نفس کو بھوک کی تکلیف سے گزرنے کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے ایسی مقام حاصل کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود انہیں قسمیں دے کر کھانا اور پینا نصیب فرماتا تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن شدید بھوک کی وجہ سے میری حالت بہت نازک ہو رہی تھی، جب مجھے غیب سے آواز سنائی دی کہ اے عبد القادر، اٹھ، ادھار کے طور پر روٹی حاصل کر اور کھا تاکہ علم حاصل کرنے میں کوئی مشکل نہ آئے اور تو سکون سے علم حاصل کر سکے۔ میں نے کہا، میں غریب ہوں، مجھے کون ادھار دے گا، اور اگر کوئی دے بھی دے تو میں واپس کیسے کروں گا؟ آواز نے جواب دیا، تو اپنا کام کر، ہم اسے واپس ادا کریں گے۔ اس کے بعد وہ ایک نان بھائی کے پاس گئے اور اس نے کہا، اے بھائی، اگر تم مناسب سمجھو تو کیا مجھے ادھار روٹی دے سکتے ہو؟ اس شرط کے ساتھ کہ اگر مجھے کہیں سے کچھ مل جائے تو میں ادھار واپس کر دوں گا، اور اگر میں مر جاؤں تو تم مجھے معاف کر دینا۔ نان بھائی بھی ایک فقیر تھا اور یہ سنتے ہی رو پڑا اور کہا، جو بھی تمہیں چاہیے مجھ سے لے سکتے ہو اور کسی بات کی فکر نہ کرنا۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اس سے 1.5 روٹی لینے لگے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک دن انہوں نے سوچا، کیا شرمندگی کی بات ہے، تو روز اس سے روٹی لے کر کھاتا ہے اور اسے کچھ نہیں دیتا۔ اس خیال کے ساتھ ہی غائب سے ایک آواز آئی، فلاں جگہ پر جا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں ایک سونے کا ٹکڑا ملا۔ انہوں نے وہ اٹھایا اور نان بھائی کو دے دیا۔ یہ واقعہ میں لکھا ہوا ہے۔ ایک بار جب وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، بغداد میں شدید قحط پڑا۔ حالات اتنے سخت ہو گئے کہ لوگ ہر دانے پر محتاج ہو گئے اور آخر میں درختوں کے پتے اور پودے کھانے لگے۔ اس دوران حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانا تلاش کرنے نکلتے، لیکن جب دوسروں کو کھانا ڈھونڈتے دیکھتے تو خالی ہاتھ شہر واپس آ جاتے، کیونکہ انہیں یہ مناسب نہیں لگتا تھا کہ وہ دوسروں کو پریشان کرے جنہیں ان کے خیال میں کھانے کی زیادہ ضرورت تھی۔ کئی دن گزر گئے بنا کچھ کھائے۔ شدید بھوک کی وجہ سے وہ مجبوراً بغداد کے ایک بازار میں کھانا تلاش کرنے نکلے۔ بازار میں داخل ہوتے ہی بھوک نے انہیں اتنا کمزور کر دیا کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکے۔
انہوں نے پاس میں ایک مسجد دیکھی، اس میں داخل ہو کر ایک دیوار کے سہارے بیٹھ گئے تاکہ کچھ آرام کر سکے۔ جب وہ وہاں بیٹھے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا۔ وہ شخص ایک کونے میں بیٹھا اور ایک پارسل کھولا جس میں بھونا ہوا گوشت اور روٹی تھی، اور اس نے کھانا شروع کر دیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری بھوک اتنی شدید تھی کہ جب بھی وہ شخص کھانے کا نوالا منہ کے پاس لے جاتا، میرا منہ بھوک کی شدت سے خود بخود کھل جاتا۔ جب یہ سلسلہ جاری رہا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس سے کہا، یہ کیا ہے؟ صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھ۔ اس کے بعد انہیں یہ احساس نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص خود ان کے پاس آیا اور کھانا آفر کیا۔ انہوں نے نرمی سے انکار کیا، لیکن اس شخص نے زور دیا۔ اس اصرار پر انہوں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران اس شخص نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جیلان سے ہے اور بغداد میں علم حاصل کرنے آئے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ وہ بھی جیلان سے ہے اور پوچھا کہ کیا وہ عبد القادر جیلانی نام کے شخص کو جانتے ہیں؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں وہ میں ہی ہوں۔ یہ سن کر اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا، مجھے معاف کر دے کیونکہ میں اس امانت کا غلط استعمال کیا جو مجھے دیا گیا تھا۔ اس نے بتایا، جب میں جیلان سے نکل رہا تھا مجھے ایک بڑھیا ملی جس نے مجھے 8 دینار امانت کے طور پر دیے تاکہ میں انہیں اپنے بیٹے عبد القادر کو دوں جو بغداد میں پڑھ رہے ہیں۔ اے عبد القادر، جو کھانا میں کھا رہا ہوں وہ تمہاری ماں کے دیے ہوئے 8 دینار سے خریدے گئے ہیں۔ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا لیکن مل نہیں سکے اور اس وجہ سے میرے بغداد میں قائم لمبا ہو گیا۔ میری رقم ختم ہو گئی اور شدید بھوک کی وجہ سے میں نے تمہارے پیسوں کا کچھ حصہ اس کھانے کے لیے استعمال کیا۔ اے عبد القادر، میں نہیں تمہیں کھلایا بلکہ تم نے مجھے کھلایا ہے۔ مجھے معاف کر دو کہ میں نے امانت کے ساتھ خیانت کی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت نرمی اور محبت سے اس اجنبی کو سینے سے لگایا اور اس کی سچائی اور اخلاق کی تعریف کی۔ پھر انہوں نے بچا ہوا کھانا اور 8 دینار کا ایک حصہ اس اجنبی کو دیا اور اسے رخصت کیا۔ ایک اور موقع پر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک بار میں ایک گہری روحانی حالت میں تھا جس میں نے اللہ تعالیٰ سے قسم کھا لی کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گا یا پیوں گا جب تک کوئی اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں نوالا یا پانی کا قطرہ نہ ڈالے۔ اس قسم کے بعد 40 دن گزر گئے بنا کچھ کھائے یا پیے۔ 40 دن کے بعد ایک اجنبی آیا، میرے سامنے کھانا اور روٹی رکھا اور چلا گیا۔ شدید بھوک کی وجہ سے میرا نفس کھانا کھانا چلاتا رہا، لیکن میری روح نے مجھے روک دیا اور میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قسم یاد دلائی۔ پھر مجھے اپنے اندر سے ایک زور کی آواز سنائی دی، بھوک بھوک۔ میں نے اس بار توجہ نہیں دی کیونکہ یہ میرا نفس تھا اور میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری کیا۔ اس دوران شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس سے گزر رہے تھے۔ اپنی روحانی طاقت سے انہوں نے میرے پیٹ سے آتی ہوئی آواز سنی۔ وہ میرے پاس آئے اور بولے، اے عبد القادر، یہ کیسی آواز ہے؟ میں نے جواب دیا، یہ نفس کی بے صبری ہے ورنہ روح مطمئن ہے۔ انہوں نے کہا، میرے گھر چلو، اور چلا گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے حکم نہ ہو۔ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور بولے، اٹھ اور شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جا۔ میں اٹھا اور شیخ عبد السعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گیا اور دیکھا
کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں، مجھے دیکھ کر بولے، اے عبد القادر، کیا میرا کہنا کافی نہیں تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو تمہیں میرے گھر آنے کا حکم دینا پڑا؟ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مجھے اپنے گھر کے اندر لیے اور اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا اور پانی پلایا جب تک کہ میں نے کھانا اور پینا کافی نہ کر لیا۔ انہوں نے میری بیعت لی اور مجھے خرقہ سے نوازا۔ شیخ ابو محمد جونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں اپنے استاد شیخ عبد القادر کے حضور میں حاضر ہوا جب میں اور میری فیملی بہت تنگ دستی میں تھی اور ہم نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب میں سلام کیا۔ پھر انہوں نے فرمایا، اے جوان، بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، وہ صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ جب بندہ 3 دن تک کچھ نہیں کھاتا تو اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے، اے میرے بندے، تو نے میری رضا، میری عظمت اور شان کے لیے صبر کیا تو میں تجھے ضرور کھلاؤں گا اور تیری پیاس بجھاؤں گا، نوالا نوالا اور گھونٹ گھونٹ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے